الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. تو پھر وہ شخص جس کے اندر مرض ہے، جس کے اوپر نفسانی خواہشات غالب ہے، جس پر شیطان غالب ہے، اس کی شیطانیت کا غلبہ اور بڑھے گا اور وہ نیت کو خراب کر سکتا ہے. تو قرآن نے یہ تعلیم دی ہے. تو امہات المومنین کے ذریعے سے سارے ماں اور بہنوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اولا تو ناعلم مرد سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسی بات کرنی ہے، سخت انداز میں بات کرنا ہے کہ اس سے کسی کی نیت میں فطور نہ پیدا ہو جن لوگوں کے اندر مرض ہے. اتنے صاف اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پردے جیسے حکم کو ایک معمولی کام سمجھ کر نظر انداز کر دے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی برائی اور کچھ نہیں ہو سکتی. آج ہم نماز کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، رمضان مبارک کے روزے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، زکات دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ یہ بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. بے دینوں کا تو چھوڑیے، جو نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، ان سے گلہ شکوہ کم ہے، لیکن امت کا وہ طبقہ جن کا شمار دینداروں میں ہوتا ہے، امت کا وہ طبقہ جن کا شمار ذمہ داروں میں ہوتا ہے، امت کا وہ طبقہ جن کا شمار داعیوں میں ہوتا ہے، امت کا وہ طبقہ جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اس حکم کو فراموش کر بیٹھے. صاف طور میں نبی کی عورتوں کے ذریعے سے، امہات المومنین کے ذریعے سے عالم اسلام کی ساری عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو بلا ضرورت غیر مرد سے بات نہیں کرنا ہے. اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سخت لہجہ اختیار کرنا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. علماء نے فرمایا کہ یہ اصول ہے، عورت کے زندگی گزارنے کا اصول ہے، عورت کے رہنے کا اصول ہے کہ عورت کس طریقے سے روز مرہ کے معمولات کو اختیار کرے گی، اسے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے اندر اس اصول کے طور پر بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت اپنے گھر میں قرار سے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں جو عورتوں کو گھر میں قرار سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے یہ فرض عین ہے. عورت کو بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں. بلا ضرورت شدیدہ اس آیت کے تحت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے تحت نکلنا جائز ہی نہیں. وہ یہ گھر میں قرار سے رہنے کو فرض عین قرار دیا گیا. آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اپنے گھروں میں قرار سے رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کی پہلے کی جاہلیت کی طرح باہر بے پردہ نہ پھرا کرو. پہلے کی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرا کرو. جب پردے کا حکم نازل ہونے کا تھا تو عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھی. فحاشت کا غلبہ ہو نہ ہو کسی بھی طریقے سے زمانے جاہلیت کی طرح جو بے پردگی ہوا کرتی تھی ویسے پھرنے کے لیے منع کر دیا گیا. اور صرف یہ ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں ہیں جو پردے کے اوپر نازل کی گئی ہے. آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ضرورت پڑا کرتی تھی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے کوئی بات پوچھنے کی، کوئی چیز مانگنے کی، تو صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے. اب بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی شخصیت جن کے جنتی ہونے کی ضمانت قرآن نے دی ہو، جن کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہو، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ افضل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات اقدس ہے. لیکن ان کو حکم دیا جا رہا